السلام علیکم دوستو، رشوت لے کر سرکاری کام کرنے والے جنازہ لازمی پڑھا کریں، دیکھا کریں کہ مرنے والا کتنے خزانے لے کر جا رہا ہے۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزریں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دے گی۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ زندگی کو اتنا سستا مت بناؤ کہ 2 ٹکے کے لوگ کھیل کر چلے جائیں۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ میں نے الحمدللہ سے والناس تک تجھ کو رحمت کے سوا کچھ نہ پایا۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جن کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ بابا جی فرماتے ہیں، خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ بے شک وہ معجزے کرے گا، تم امید مت چھوڑنا۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے، اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ پاک ذات تمہاری ساری سنتا ہے جس کی تم ایک نہیں سنتے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر رب دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ بے شک ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ ہم سفر کی نشانی، بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں ہر وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے، ہزاروں یار بن جاتے ہیں جب پیسہ پاس ہوتا ہے۔ شام کی خاموشی میں سب سے زیادہ حسین آواز اذان کی لگتی ہے۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے زخموں پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔
یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا۔ یا اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے، آمین یا رب العالمین۔